بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ بات ہر کوئی کہہ رہا ہے طبع الفاظ میں اور کھلے انداز میں بھی کہ عمران خان کے خلاف اصل سازش امریکہ نے نہیں کی تھی بلکہ پاکستان آرمی کے چیف جنرل باجوہ نے کی تھی۔ شاہین صہبائی پاکستان کے ایک سینئر صحافی ہیں۔ انہوں نے اس سارے کھیل میں جنرل باجوہ کے کردار کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کی خدمت میں ان کا مضمون پیش خدمت ہے۔ غور سے سنیے گا، ساری کہانی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جنرل باجوہ نے ایسا کیا تو کیوں کیا۔ شاہین صہبائی لکھتے ہیں کہ کل جب میں نے جنرل باجوہ کو شہباز شریف کے سامنے بیٹھا دیکھا، آنکھیں تقریباً جھکی ہوئی، افسردہ چہرہ، بدن شکست خوردہ، تو میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے درد کی ایک شدید لہر ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ غصے اور ناگوار کیفیت میں میرا رونے کو دل چاہا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ پاکستان کا آرمی چیف، جس نے حلف اٹھایا ہوا تھا کہ وہ پاکستان کی علاقائی اور نیشنل سیکیورٹی کا ہر شکل میں دفاع کرے گا، وہ اب ایک بدنام زمانہ مکار کے سامنے ہتھیار ڈالے بیٹھا تھا، جو خود ضمانت پر تھا، جبکہ اس کا بڑا سزا یافتہ بھائی اس وقت مفرور تھا۔ شہباز شریف اس مفرور کا ضامن تھا جس کی وہ ذمہ داری لینے سے اب انکاری ہے۔ شہباز شریف نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ گاڈ فادر اور مافیا کا حصہ ہے، جس کا ذکر سپریم کورٹ نے اپنے مشہور زمانہ فیصلے میں کیا تھا، مگر ایک تصویر ہزار کہانیوں پر باری ہوتی ہے۔ آخر فوج یا اس کے چیف کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ سکے کہ ان کا کس قسم کے لوگوں سے واسطہ تھا؟ وہ ان لوگوں کی مسلسل بدترین تنقید اور گالی گلوچ کے آگے کیسے لیٹ گئے جو وہ آتے جاتے سپریم کورٹ اور فوج کو نکال رہے تھے؟ اگر جنرل باجوہ نے عمران خان کو باہر نکالنا ہی تھا تو کیا پورے پاکستان میں انہیں ایک بھی صاف ستھرا آدمی نہ ملا جس پر کرپشن کا الزام نہ ہوتا؟ کیا جنہوں نے ملک چلانا تھا ان کے لیے تھوڑی ہی صحیح کسی اخلاقی قدر اور شرافت کا ہونا ضروری نہیں تھا؟ جس طرح سے شریف خاندان پچھلے 35 برس سے سیاسی کھیل کھیلتا آیا ہے، کیا وہ اس سے واقف نہیں تھے؟ کیا یہ سب کچھ اپنے ذاتی اچھے یا برے مفادات کے لیے کیا گیا؟ جنرل باجوہ اور شہباز شریف کی تصویر بہت مایوس کن تھی، جسے دیکھ کر لاکھوں پاکستانیوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اگر ابھی بھی لوگوں کو اذیت دینے میں کوئی کسر باقی تھی تو شہباز شریف کو شمالی وزیرستان دعوت دے کر فوجی افسران سے اسے سیلیوٹ کروایا گیا۔ ویسے بھی شہباز شریف کا ان فوجی آپریشنز اور دہشت گردوں سے کیا تعلق یا واسطہ تھا؟ اسے یہ موقع دینے کی کیا تک بنتی تھی؟ اس کے بعد فوج میں جو رد عمل سرونگ اور ریٹائرڈ افسران جنہوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں کا سامنے آیا تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس حرکت نے انہیں کتنی ذہنی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ بہت سارے فوجی افسران نے ہمت دکھائی اور انہوں نے سامنے آ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن فوجیوں کی اکثریت کی آوازیں رنج سے بھر آئیں، گلے رند گئے اور انہیں لگا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، لیکن بہت ساری کہانیاں، افواہیں اور سازشیں ضرور گردش کر رہی ہیں۔ میں پریشان ہوں کہ جنرل باجوہ نے پاکستان آرمی اور اس کے رینک اینڈ فائل کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہوا ہے۔ شاید جنرل باجوہ کے یہ سب کچھ کرنے کا مقصد دوبارہ ملازمت میں توسیع لینا یا اپنی مرضی کا نیا آرمی چیف لگوانا ہو۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ پچھلے دنوں کے حالات ہیں۔ آرمی افسران کے بہت سارے آڈیو ویڈیو پیغامات کے علاوہ سابق جرنیلوں
اور کمانڈرز کے تحریری نوٹس سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کیا کہانی ہے۔ یہ سابق افسران اپنے ان خاموش جونیئر سرونگ آرمی افسران کی ترجمانی کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ جو لوگ ابھی فوج میں کام کر رہے ہیں، ریٹائرڈ لوگ ان کے جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں اپنے پیغامات میں۔ شاہین صاحبائی صاحب آگے چل کے مزید لکھتے ہیں کہ پاک فوج کے افسران اور جوان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن ڈسپلن کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتے۔ ناراض سرونگ اور ریٹائرڈ افسران سوال اٹھا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کیسے بونڈے انداز میں کسی منتخب وزیر اعظم کو یوں گھر بھیجنے میں مدد دی ہے۔ اگر یہ سب کچھ کافی نہیں تھا تو ان فوجیوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا فیصلہ بھی کیا گیا جب ایسے مافیاز کے ڈان ٹائپ لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا جن پر کرپشن کے سنگین الزام ہیں، اور انہیں باقاعدہ مشکوک انداز میں پورے نظام کو تہس نہس کر کے ضمانتیں دلوائی گئی تھیں۔ کیا اس پورے بحران کو حل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا جس میں کچھ عزت اور رکھ رکھاؤ ہوتا؟ آخر ایسی کیا مصیبت آن پڑی تھی کہ جنرل باجوہ انہی لوگوں کو وہ سب کچھ دے رہے تھے جس کے وہ حقدار نہیں تھے؟ کیا اس پاور گیم میں کوئی ایک عزت دار بھی باقی نہیں بچا تھا؟ جب رات گئے یہ مشن تمام حربے استعمال کر کے مکمل کیا گیا تو عام لوگوں اور آرمی کے اندر رد عمل اتنا اچانک اور خوفناک تھا کہ جنرل باجوہ بھی اس کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ جنرل باجوہ نے فوری طور پر اس شدید رد عمل سے نمٹنے کے لیے کور کمانڈرز اجلاس، فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس اور ریٹائرڈ فوجی افسران سے غیر ضروری ملاقاتیں کی تاکہ ان افسران کے غم و غصہ کو کچھ کم کیا جائے۔ ان اقدامات سے پتہ چلتا ہے کہ جنرل باجوہ کس قدر دباؤ کا شکار تھے تاکہ وہ اپنے ان اقدامات کی وضاحت کرے جو کچھ وہ کر چکا تھا، مگر جنرل باجوہ انہیں قائل نہیں کر سکے۔ بہت سارے افسران جو وہاں موجود تھے انہوں نے ہمت کی اور یہ بات رپورٹ کی کہ جنرل باجوہ نے بہت ساری باتوں کا اعتراف کیا کہ ان سے غلطیاں ہوئی تھیں، لیکن وہ اس بات کی وضاحت نہ کر سکے کہ انہیں اس قدر جلدی کس بات کی تھی۔ مثال کے طور پر جنرل باجوہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ 2 سال تک عمران خان کی حکومت میں مداخلت کرتے رہے، عمران خان کو مشورے، تجویزیں اور غیر ضروری مدد بھی فراہم کرتے رہے، اور اس وقت بھی مدد کرتے رہے جب سینٹ اور قومی اسمبلی میں ان کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ جنرل باجوہ نے ایک طرح سے اس بات کا اعتراف کیا کہ عمران خان کو سینٹ اور اسمبلی میں اکثریت دلوانے کے لیے نہ صرف ریموٹ کنٹرول استعمال کیا گیا بلکہ انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کی۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تو عمران خان وہاں مطلوبہ اکثریت حاصل نہ کر سکتے تھے۔ جنرل باجوہ نے یہ بات بھی تسلیم کی کہ 2 سال تک عمران خان ان کے سائے تلے حکومت کرتا رہا۔ اب یہ ایک ایسا الزام ہے جو قطعاً غیر آئینی تھا۔ جنرل باجوہ نے عمران خان کے ہر بڑے فورن پالیسی اور معاشی فیصلوں کا پہلے سے جائزہ لے کر ہی انہیں کلیئر کیا، اور ساتھ میں پیچھے بیٹھ کر اپنے اس کردار سے انکار بھی کرتے رہے۔ عمران خان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے کہا گیا کہ اب حکومت چلاؤ، لیکن دراصل سب کا ماسٹر مائنڈ جنرل باجوہ ہی تھا جو سارا شو چلا رہا تھا۔ یہ سب کچھ تو جنرل باجوہ خود مان چکے ہیں، اور اگر کبھی کسی اصلی عدالت تک یہ معاملہ پہنچے تو وہ اپنے ان کاموں کی وجہ سے سخت مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ جب عمران خان نے خود کو وزیر اعظم سمجھ کر فیصلے کرنے چاہے تو جنرل باجوہ سخت پریشان ہوئے اور یوں مشہور زمانہ ایک صفحہ پھٹ گیا۔ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ عمران خان ان سے بغیر کوئی سوال کیے ان کی ہر بات پر عمل کرتے جائیں، لیکن عمران خان اس موڈ میں نہیں تھے۔
عمران خان کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ پھوٹ پڑنی تھی اور پڑ گئی۔ سازشی ہمیشہ پیچھے بیٹھ کر خاموشی سے آپریٹ کرتے ہیں اور اس کھیل میں چور اور ڈاکو کچھ لو اور کچھ دو کے فارمولے پر چلتے ہیں۔ شہباز شریف نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ اسے NRO چاہیے تھا، اور فوج نے جان بوجھ کر کبھی اس بات کی تردید بھی نہیں کی۔ جرائم پیشہ اور مفرور لیڈروں کی آسانی کے لیے عدالتی فیصلوں کی شکل میں مدد آتی رہی، اور پھر ایک صبح پاکستان آرمی نیوٹرل یعنی غیر جانبدار ہو گئی۔ یہ واضح پیغام تھا کہ جنرل باجوہ اب ان بدماش چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ سرے عام ڈیل کرنے کو تیار تھا، جن کے خلاف ہزاروں صفحات پر مشتمل دستاویزی ثبوت عدالتوں میں موجود تھے، لیکن ان کا کبھی جائزہ تک نہیں لیا گیا، کیونکہ یہ مافیا ڈان بہت طاقتور تھے جو ہر ایسی کوشش کو ناکام بنا دیتے تھے، اور یقیناً اس کام میں انہیں خفیہ ہاتھوں کی مدد حاصل تھی۔ پاکستانی عدلیہ کی ایمانداری اور آزادی پر بھی کئی سوالیہ نشانات ہیں، کئی مسالے دی جا سکتی ہیں۔ ایک حالیہ مثال تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، جسے رات گئے یہ کہہ کر کھول دیا گیا کہ ایک بدنام زمانہ فرنٹ مین ایک پیٹیشن لے کر آ رہا تھا، صرف اس مفروضے کی بنیاد پر کہ شاید عمران خان جنرل باجوہ کو برطرف کرنے والے ہیں اور اسے عدالتی حکم سے روکا جائے۔ عمران خان جنرل باجوہ کو برطرف کرنا چاہتا تھا یا نہیں، یہ ایک قابل بحث سوال ہے۔ بہرحال جنرل باجوہ اس طرح کے کسی بھی عمران خان کے فیصلے کو پہلے ہی ناکام بنانے کے لیے تیار تھا۔ آیا اس کی وجہ احساس جرم تھا یا پھر خوف؟ اس لیے جنرل باجوہ کا اس ساری رات حیرتناک کارروائی میں خفیہ یا بالواسطہ ملوث ہو کر ججوں کو رات گئے سوتے میں سے اٹھا کر اس پیٹیشن پر فیصلہ لکھوانا، جو انہوں نے پڑھی بھی نہیں تھی، ایک بہت بڑا مذاق ہے جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جنرل باجوہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ جب ان کا ترجمان DGISPR یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مزید مدت ملازمت میں توسیع نہیں لیں گے اور نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے، اب اس سے ایک اور پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر جنرل باجوہ مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہتے تھے تو پھر کیا جنرل باجوہ کوئی اور پلان بنا رہے تھے؟ ان سوالات کا جواب ان الزامات میں ڈھونڈا جا سکتا ہے جو ادھر ادھر سنے اور پڑھے جا سکتے ہیں، جن میں جنرل باجوہ کے سسرالیوں کے علاوہ ایسے رشتہ داروں کا بھی حوالہ ملتا ہے جو کسی اور سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کے ساتھ عمران خان کی ہرگز نہیں بنتی۔ جنرل باجوہ نے جو کچھ کیا ہے وہ فوج کے لیے ایک ادارے کے طور پر جہاں شدید رسوائی ہے، وہاں یہ بے عزتی کا سبب بھی ہے، جسے تسلیم کرنا کمانڈروں کی اکثریت کے لیے مشکل تو ہوگا، وہیں نچلے لیول پر تو شاید ناممکن ہوگا۔ اب یہ سارا کھیل کس طرف جا سکتا ہے؟ غور کیجئے، عمران خان اپنی احتجاجی تحریک کو مزید شدت کے ساتھ شروع کرتا ہے، اور اگر اسے دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو وہ پلٹ کر جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں عمران خان نے لاہور کے جلسے میں ایک پرجوش اور نعرے مارتے ہوئے مجمع کو تقریر کرتے ہوئے ایک اشارہ بھی دیا کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر سکتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ لاکھوں لوگ سڑک پر لا کر اسلام آباد کو بلاک کر سکتا ہے۔ پولیس اور دیگر ادارے اس احتجاجی ہجوم کو روکنے میں ناکام ہوتے ہیں، لہو بہنا شروع ہو جاتا ہے، تشدد آمیز کارروائیاں بڑھ جاتی ہیں تو مجبوراً فوج کو بلانا پڑے گا کہ وہ مداخلت کرے۔ اس خطرناک موڑ پر ذلت اور بے عزتی کے احساس سے بڑے ناراض فیلڈ کمانڈرز عمران خان اور ہجوم پر گولی چلانے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟
وہ عوام پر گولی چلائیں تو کیوں چلائیں؟ تاکہ جنرل باجوہ اپنی مدت ملازمت نومبر تک پوری کر سکیں۔ جنرل باجوہ اس شرمناک صورتحال کا کیسے سامنا کریں گے؟ اس کا بڑا آسان اور پرامن حل موجود ہے کہ جنرل باجوہ اس بات کا احساس کرے اور تسلیم کرے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ جنرل باجوہ آرمی چیف کے طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بھی جنرل مشرف والا کام کیا ہے جو اس بات پر اب افسوس کرتا پھرتا ہے کہ اس نے سیاست دانوں کو NRO دے کر بہت ہی غلط کیا تھا۔ بالکل وہی کام اب جنرل باجوہ نے کیا ہے۔ جب اس کی مدت ملازمت میں صرف 6 ماہ رہ گئے ہیں، جیسے عمران خان نے لاہور میں مطالبہ کیا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے تو اسے اب درست کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا موقف بہت واضح ہے کہ جنہوں نے وہ غلطی کی ہے وہ حقیقی طور پر نیوٹرل ہونے سے پہلے اس غلطی کا مداوع کریں۔ جب سیاسی انجینئرنگ 2 سال تک کی جا سکتی ہے تو اب وہی لوگ ہی نیوٹرل ہونے سے قبل پٹری سے اتری ٹرین کو پہلے دوبارہ پٹری پر ڈالیں۔ اب یہ ان کی قومی ذمہ داری ہے جس کا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے۔ جنرل باجوہ کل ہی کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس بلا کر کہہ سکتا ہے کہ اس نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہیں کہے کہ وہ 3 ناموں پر اتفاق کر لیں، ان میں سے ایک نیا آرمی چیف ہوگا۔ وہ تینوں نام لے کر وہ وزیر اعظم کے پاس جائے اور وہیں بیٹھ کر نئے چیف کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرائے اور یوں اپنی اور ادارے کی کچھ عزت اور ساکھ بحال کرے۔ نیا آرمی چیف پہلے یہ حکم دے کہ فوج سیاسی انجینئرنگ میں ملوث نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو کچھ جنرل باجوہ نے غلط کیا ہے اسے ٹھیک کرے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کو واضح پیغام بھیجا جائے کہ وہ پارلیمنٹ کو ختم کرے، اچھے اور نیک لوگوں پر مشتمل نگران حکومت قائم کی جائے، بغیر کسی مداخلت کے لوگوں کو اپنی مرضی کی قیادت چننے دیں۔ جنرل باجوہ یوں کچھ احساس عزت کے ساتھ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں خود جنرل باجوہ کو فائنل سیلیوٹ مارنے کو تیار ہوں گا۔ پاکستان کو واپس جمہوریت اور منصفانہ کلچر کی طرف آنے دیں۔ میں بہت سخت دل انسان ہوں، شاہین صاحبائی صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت سخت دل انسان ہوں، بمشکل ہی میرے آنسو نکلتے ہیں، لیکن جب بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا تھا تو میں اس وقت رو پڑا تھا، اور دوسرے اب میں اپنے آنسو نہیں روک سکا جب جنرل باجوہ نے ایک کرپٹ اور ٹھگ کے سامنے سرنڈر کیا اور عوام کو دکھانے کے لیے اس کی تصویر بھی جاری کی گئی۔ اب میرے پاس بہانے کے لیے مزید آنسو نہیں بچے ہیں۔ ہاں، اب جو میں بہا سکتا ہوں وہ سب لوگ بہانے کو تیار ہوں گے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ مطلب شاہین صاحبائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب وہ لہو بہانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آنسو تو بہت بہہ چکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔